جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنیں گے۔ دوستوں عمران پرتاپ بری کی نظم، اس سے پہلے ایک بہترین بات سنتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں، دوسروں کی خوشی میں حسد کرنے والے اپنی خوشیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں، شاہد بھائی کی طرف سے، بدلو بھائی کی طرف سے یہ نظم آپ تک پہنچاتا ہوں۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں، میری اجڑی ہوئی داستاں بھی سنیں۔ جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنیں۔ صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، صرف لاشیں ہی لاشیں میری گود میں، کوئی پوچھے میں کیوں اتنا غمگین ہوں، میں فلسطین 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 ہوں۔ 57-58 ملک ہیں صاحب، لیکن دیکھیے تو بڑی مایوسی ہوتی ہے ان کے چہروں کی طرف، دیکھیے ان حکمرانوں کی طرف جو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کی بے حسی سے کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے، مایوسی ہوتی ہے۔ ان دنوں امید کی اگر کہیں کوئی ایک کرن نظر آئی ہے تو میں سیلیوٹ کروں گا کنگ سلمان صاحب کو، سعودی عرب کے کنگ سلمان صاحب کو۔ وہ ایئرپورٹ پر کھڑے تھے دنیا کی سپر پاور کے پریسیڈنٹ کو ریسیو کرنے کے لیے، اوباما اترتے ہیں، کنگ سلمان صاحب انہیں ریسیو کرتے ہیں، لے کے چلنا ہوتا ہے کہ ایک اذان گونجتی ہے۔ کنگ سلمان صاحب دنیا کی سپر پاور سے کہتے ہیں کہ دنیا کی سپر پاور تم یہی ٹھہرو، کائنات کے سپر پاور کا بلاوا ہے، نماز پڑھ کے آؤں گا پھر چلیں گے۔ اللہ کریے جو 57-58 حکمراں ہیں ان کے دل میں ذرا سا یہ احساس پنپ جائے تو ایک چشمے سے جو دنیا کو دکھوانا چاہ رہا ہے ایک ملک، انشاءاللہ اس کا غرور ٹوٹ سکتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں نظم اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، کہ آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، آئے تھے ایک دن میرے گھر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، دشمنوں کو بھی تنہا نظر آئے تھے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، اونٹ پر اپنا خادم بٹھائے ہوئے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، میری اس سرزمین پر عمر آئے تھے، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، جس کی پرواز ہے آسمانوں تلک، زخمی زخمی میں وہ ایک شاہین ہوں،
میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں، کہ ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا، ریت پر رب کا فرمان پلتا رہا۔ کیسی کیسی تصویریں یو این او کے سامنے آ رہی ہیں، دنیا کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف 10 12 15 سال کے معصوم بچے ہیں، ان کے کھلے ہوئے سینے ہیں، اور دوسری طرف سپر پاور کی دی ہوئی توپیں ہیں اور برستے ہوئے گولے ہیں، اور اس طرف ادننگے کپڑوں میں کوکا کولا کی بوتل لے کر کے چیئرز کرتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ ہماری آنکھیں بے شرمی کا کیسا کیسا منظر دیکھ رہی ہیں۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں ان معصوم بچوں کے نام جو اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ آپ کی دعائیں، آپ کی تالیوں کا شور جائیں ان بچوں تک۔ میں پڑھتا ہوں ایک بند کہ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 10 ذوالحجہ کو منی میں خطبہ کے آخر میں ارشاد فرمایا، کیا میں نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام نہیں پہنچا دیے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پہنچا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ آپ ان لوگوں کے اقرار پر گواہ بن جائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات دین کی باتیں جس کو پہنچائی جائیں وہ پہنچانے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتا ہے۔ فائدہ اس حدیث شریف میں اس بات کی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنی جائے اسے سننے والا اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اسے دوسروں لوگوں تک پہنچائے۔ ممکن ہے وہ لوگ اسے زیادہ یاد رکھنے والے ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے دلوں پر ایسے آگے پیچھے فتنے آئیں گے جس طرح چٹائی کے تن کے آگے پیچھے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، لہٰذا دو دل ان فتنوں میں سے کسی ایک فتنہ کو قبول کر لے گا تو اس دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جائے گا، اور جو دل اس کو قبول نہیں کرے گا اس دل میں ایک سفید نشان لگ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو قسم کے ہو جائیں گے، ایک سفید سنگ مرمر کی طرح جس کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا جب تک زمین و آسمان قائم ہے، یعنی جس طرح سنگ مرمر پر اس کے چکنے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح اس کے دل میں ایمان کے مضبوط ہونے کی وجہ سے کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ دوسری قسم کا دل سیاہ خاکی رنگ کے الٹے پیالہ کی طرح ہوگا، یعنی گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس طرح الٹے پیالہ میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی اسی طرح اس دل میں بھی گناہوں کی نفرت اور ایمان کا نور باقی نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے جو نہ نیکی کو نیکی اور نہ برائی کو برائی سمجھے گا، صرف اپنی خواہشات پر عمل کرے گا جو اس کے دل میں رچ بس گئی ہوں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے ان راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نگاہوں کو نیچے رکھنا، تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا۔ فائدہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی مراد یہ تھی کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی مجلس رکھا کریں، اس لیے جب ہم چند لوگ کہیں مل جاتے تو وہیں راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دینی و دنیاوی امور کے بارے میں آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حالت دریافت کرتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے علاج و معالجہ تجویز کرتے ہیں، اگر آپس میں کوئی رنجش ہو تو صلح و شفائی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، وہ ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دیجئے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح کا واقعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غزوہ احد کے موقع پر پیش آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ
رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ قبیلہ ثقیف کے تیروں نے تو ہمیں ہلاک کر دیا، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کو جماعت کا امیر بنایا جبکہ جماعت کے افراد میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا شخص ہو تو اس نے اللہ تعالیٰ سے خیانت کی اور اس کے رسول سے خیانت کی اور ایمان والوں سے خیانت کی۔ فائدہ اگر افضل ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو امیر بنانے میں کوئی دینی مصلحت ہو تو اس وعید میں داخل نہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا جس میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تم میں زیادہ افضل نہیں ہے لیکن بھوک اور پیاس پر زیادہ صبر کرنے والے ہیں۔ اور ایمان پر تابکاری سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔